کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اندر گئی, واپس آئی, مسلمہ نے کہا ڈرو مت, ان سے کہنا کہ ہمارے نکاح کا گواہ جبریل اور میکائیل تھے, اور کہنا جہاں تک مہر کی بات ہے تو محمد نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی, میں نے عشاء اور فجر کو مہر میں تجھ کو دیا, اور یہ نماز ہم نے اپنے ماننے والوں پر معاف کر دی ہے, یہی اس کا مہر ہے. یہ مسخرے بن ہو رہے ہیں. یہ آئی خوشی خوشی کہا سنو, مسلمہ پر وہی آئی اور کہا کہ انہوں نے بتایا کہ صاحب اللہ نے یہ مہر مقرر کیا ہمارے اور اس کے نکاح کے درمیان میں کہ عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی گئی تم کو, بس 3 وقت پڑھو اب نماز, یہ مہر ہے میرا. اور رہا گواہوں کی بات, تو چونکہ مسلمہ بڑا ہے, اس کی نگاہوں میں دیکھا, میری نگاہ نہ دیکھ سکی, اس لیے میں شبے کا شکار ہوئی. لیکن مسلمہ نے خبر دی کہ جب ہم نکاح کر رہے تھے تو میکائیل اور جبریل گواہ تھے ہمارے, تو گواہ بھی ہو گئے. بہرحال یہ ابھی لشکر مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے نکلا ہی تھا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا, سرکار کا وصال ہو گیا, لشکر واپس لوٹا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر جلوہ فروز. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے ترتیب دیا تھا اور اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا, سب سے پہلا کام میرا یہی ہوگا کہ میں اس لشکر کو روانہ کروں. صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور یہ حالات اس وقت سازگار نہیں ہے, اور ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ مسلمہ نے 40,000 لوگوں کی تعداد جمع کر دی ہے. کتنے لوگ اس کے ارد گرد آ گئے تھے؟ 40,000 کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, آج کے دور پہ مت قیاس کیجیے اس کو, اس زمانے کی آبادی پہ سوچیے آپ. اس دور کی آبادی میں 40,000 لوگ اگر اس کو نبی مان رہے ہیں, یہ حیران کن بات ہے, تعجب خیز بات ہے. مگر تاریخ میں یہ واقعے اس لیے درج ہو گئے, حالات ایسے پیش کر دیے گئے تاکہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہو جائے کہ اگر کوئی جماعت میں تعداد بڑی ہو تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھائی وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں, اس میں تو اتنی تعداد ہے. حق کے معیار تعدادوں پر نہیں ہوتے. اگر خدا کی قسم تعداد معیار حق ہوتا تو آج ہم یہاں یزید کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے کہ 22,000 اس کے ساتھ تھے, امام حسین کا تذکرہ نہیں کر رہے ہوتے جن کے ساتھ صرف 72 تھے. ہم 72 کا ذکر کر رہے ہیں, 22,000 کو ٹھوکروں پہ لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حق کا معیار تعداد پر نہیں ہوتا بلکہ اپنے دلائل و براہین کی بنیاد پر, حقانیت کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے عوام میں یہ باتیں ہوتی ہیں نا, یار وہ غلط ہیں, وہ بھی تو اتنی بڑی جماعت لے کے گھوم رہے, وہ کیسے غلط ہیں؟ بھائی فلاں مولانا بھی تو بہت بڑے علامہ ہیں, ان پر کیوں فتویٰ لگا دیا؟ بھائی فلاں بھی تو بہت بڑے تھے, ان کے اگر ماننے والے بھی تو اتنے. معاف کرنا صاحب, یہ کس کے کتنے ماننے والے یہ نہیں دیکھا جاتا, دلیل کیا ہے حقانیت کی, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. 40,000 کا بہرحال اس نے لشکر تیار کیا, اور حضرت ابو بکر نے پھر ادھر لشکر کو ترتیب دیا. 21,000 صحابہ کرام اس کے مقابلے میں روانہ ہوئے. تو پہلا ایک لشکر بھیجا آپ نے, حضرت غالباً اسامہ ابن زید تھے شاید, ان کے سرکردوں کو بھیجا, لیکن یہ لشکر ناکام لوٹا, ان کو شکست ہوئی صاحب. یعنی مسلمہ کذاب کا لشکر ان پر حاوی ہو گیا, یہ جنگ ہار کر لوٹے. مگر دیکھیے صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا تھا. وہ جنگ ہارے لیکن انہوں نے عقیدے نہیں بدلے. وہ جانتے تھے کہ حقیقی جنگوں کا ہارنا یہ حالات کے اثر انداز, حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی ہم قوت سے تو ہار سکتے لیکن عقیدے سے نہیں. ایک روایت نہیں ملتی کہ جو صحابہ ہار کر آئے تو انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ہم اگر حق پر ہوتے تو فتح یاب ہوتے, اس کا مطلب وہ صحیح نبی ہے اس لیے ہم نے ایمان لا لینا چاہیے. نہیں, ایک روایت میں نہیں ملتا. ان کے ایمان میں تسلسل نہیں آیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے دوسرا لشکر بھیجا. حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی شرجیل بن حسنہ, ان کی سرکردگی میں لشکر بھیجا. حالانکہ حضرت شرجیل بھی بہت زبردست سپہ سالار تھے, بہت مضبوط صحابی تھے, لیکن ان کو بھی شکست ہوئی. جب یہ بھی شکست کھا کر لوٹ آئے, اندازہ لگائیے کہ اس کے باطل ہونے کے باوجود اس کے چاہنے والے کتنے اس سے چپکے ہوئے تھے, اور کتنی جواب مردی سے اور کتنی ہمت سے لڑتے تھے کہ صحابہ کو شکستیں ہو رہی. آخر میں یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے فرمایا کہ اب میں اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجتا ہوں کہ جس کی شکستی ممکن نہیں,
اور اب وہ ذات ہے جس کو میں سپہ سالار بنا کے بھیج رہا ہوں کہ یہ فتح ہے کہ ساتھ ہی لوٹیں گا، وہ ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید کو اب سردار بنا کر دیا۔ یہ چلے، ان کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے، اس کا نام تھا حضرت وحشی ابن حرب۔ یہ وحشی کون تھا؟ جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ اور اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لو کہ وحشی کا ایک ہنر خاص تھا، حضرت وحشی کا، بعد میں صحابی ہوئے۔ غزوہ بدر میں عتبہ، شیبہ، ولید ابن عتبہ، یہ ہندا کا بھائی، باپ اور چچا، یہ 3 لوگ مارے گئے جنگ میں بدر میں۔ ہندا کون؟ ابو سفیان کی والدہ، امیر معاویہ کی ماں۔ باپ بھی مارا گیا غزوہ بدر میں، چچا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا۔ ہندا نے قسم کھائی کہ جب تک حمزہ سے بدلہ لوں، ان کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے سگے چچا، جب تک حمزہ سے بدلہ نہ لے لوں تب تک اپنے بالوں کو میں سواروں کی نہیں بال کھول کے چھوڑ دی۔ یہ جہالت کی رسمیں تھی اس وقت۔ مجھ پر جنابت کا غسل حرام، پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک، نہاؤں گی نہیں جب تک حمزہ کا میں کلیجہ نہ چبا دوں، یہ قسم کھائی۔ لیکن حضرت حمزہ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، اور ان کا بھی خطاب اسد اللہ تھا، اللہ کے شیر۔ عرب میں ان سے بڑا جواب مرد اس دور میں نہیں تھا۔ خود علی جنگ کے ہنر میں ان کے شاگرد تھے، تلوار بازی کا ہنر حضرت حمزہ سے سیکھا تھا، اپنے چچا سے ہنر لیا تھا۔ تلوار اور تیر اندازی میں اتنے ماہر تھے کہ اگر تیر کمان پہ لگا کے چھوڑے تو تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا، تلوار کا وار کرے تو خالی نہیں جاتا تھا۔ نبی نے اپنے چچا کو لقب دیا تھا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے میرا چچا۔ اب یہ ان کو فکر تھی کہ صاحب حمزہ کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سامنے جو جائے گا مارا جائے گا، سامنے سے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا۔ تو ابو سفیان کو نے کہا کہ جاؤ اعتراف میں گھومو اور کوئی ایسا بہادر تلاش کرو کہ جو نیزہ چلانے میں ماہر ہو، تیر چلانے میں ماہر ہو، کہ حمزہ کو اگر مارا جا سکتا ہے تو دھوکے سے، جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہو۔ ابو سفیان ایک مرتبہ تجارت کے لیے نکلتے، غالباً حبش کی طرف گئے، تو وہاں یہ وحشی غلام تھے کسی کے، اور وہ مشغلہ یہ تھا کہ کرتب دکھاتا تھا ان کا آقا ان کے ذریعے، اور کرتب سے لوگ جو پیسے دیتے تھے وہ کمائی تھی۔ تو وحشی کا کرتب کیا تھا؟ سب سے بڑا، ایک لڑکی کے سر پر ایک رنگ باندھی جاتی تھی گول چھلے کے برابر، اور وہ لڑکی رقص کرتی تھی، اور حمزہ یہ وحشی نیزہ لیتا، اور نیزہ لے کر جب نیزہ مارتا ناچتی ہوئی لڑکی کی رنگ سے وہ نیزہ پار چلا جاتا۔ یہ اتنا خطرناک ہنر تھا کہ اگر ذرا سا بھی نشانہ چوک جائے یا وہ لڑکی کا بیلنس بگڑ جائے تو سیدھا وہ نیزہ جو ہے وہ چھلے میں سے نکلنے کی بجائے پیشانی میں، گلے میں، کہیں بھی بے وقت ہوتا۔ جب ابو سفیان نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو گیا، کہا کہ اس کے نیزے بازی کی تو داد دینی چاہیے، اتنا پکا نشان ہے باپ کہ ایک ناچتی ہوئی لڑکی جو رقص کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، اس کے سر پہ ایک رنگ بنا ہوا ہے چھوٹا سا، وہ نیزہ مارے تو رنگ سے پار نکل جائے، صاحب لڑکی کو ایک خراج بھی نہ۔ وحشی کے آقا سے بات کیا کہ غلام مجھے بھیج دو، اس نے کہا نہیں یہ تو روزی روٹی کا لڑکا، کہا جتنی قیمت بولے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جوش جوش میں کہہ دیا کہ یہ غلام عام طور پہ اتنی قیمت کے ہمارے ملکوں میں بکتے 10 گنا لوں گا، اب 10 گنا نہیں میں 20 گنا دینے کے لیے تیار۔ وہ رقم دی بڑی اور یہ وحشی کو خرید لیا، گھر لائے، ہندا کو بتایا، کہا یہ غلام لایا۔ ہندا نے کہا یہ تو بڑا دبلا پتلا ہے، یہ کیا حمزہ سے لڑے گا؟ کہا یہ حمزہ کے سامنے نہیں آئے گا، اس کا نیزے کا نشانہ بڑا تیز ہے، کہا اپنا ذرا کرتب دکھا۔ اس نے کچھ ہنر دکھایا، ہندا اس سے متاثر ہو گئی۔ ہندا نے کہا کہ تیرا انعام یہ ہے کہ اگر تو نے حمزہ کو شہید کر دیا تو انعام یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں، مخمل میں تجھے لپیٹ دوں گی اور تیرے وزن کے برابر چاندی تجھے دوں گی، یہ تیرا انعام۔ غزوہ احد میں وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، پہاڑ کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جب نیزہ مارا پیچھے سے، پیٹھ پہ مارا، سینے سے پار نکل گیا، حضرت حمزہ گر پڑے تھوڑے سے، تبھی چند لوگ دوڑے، تلواروں کے وار ہوئے، زخمی کر دیا۔ اور یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پھوپھی حضرت صفیہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش کو دیکھنے آئی تو رسول اللہ نے فرمایا مت دکھاؤ،
منع فرما دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کے جسم پر بھی گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں ہوا تھا اس سے بہت پہلے ان کے دادا حضرت حمزہ کے ساتھ یہ ہو چکا. ان کے جسم کے اعضاء پرزے پرزے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ہاتھ پیر چن چن کے لا کے جمع کیا. اور ہندا نے پھر کلیجہ چین کے کلیجہ نکال کے چبا کے پھینک دیا. اور انہوں نے کہا میری پھوپھی اگر اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ لیں گے تو برداشت نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو 70 تکبیرات پڑھا دیا. صحابہ حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس سے پہلے جس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے 70 تکبیر نہیں پکاری. آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اور تکبیر پکاروں، اگر 1000 بھی تکبیر میں اپنے چچا کی نماز جنازہ میں پکارتا تو کم تھی، یہ اس سے بڑھ گیا. بعد میں فتح مکہ کے بعد حضرت وحشی ایمان لائے اور رسول اللہ کا رحمت للعالمین ہونا دیکھو. جب وحشی آئے ایمان لانے، حضور نے فرمایا تو نے ایمان لا لیا، اللہ نے تیرے سارے گناہ ایسے معاف کر کے جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جانا. بس تو یہ کر کے میری نگاہ کے سامنے مت آیا کر کہ جب تو آتا ہے تو میرے چچا کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے. اللہ رسول نے تیرے گناہوں کو درگزر کر دیا، گناہوں سے تو پاک ہو گیا. میں ٹھہر کے ایک بات کہتا ہوں، ایک عقیدے کی بات روک کر بس ختم کرنے پہ آ رہا ہوں. حضرت ہندا ایمان لائی، حضور نے ان کو بھی درگزر فرمایا. ابو سفیان ایمان لائے، ان کو بھی درگزر کیا، بلکہ ابو سفیان کے اجازت میں فرما دیا کہ ابو سفیان کے گھر کو بیت الامان قرار دیتا. کتنا ہی بڑا پاپی اور مجرم ہو، اگر ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کی جان بخش دی جائے، اس کو امان ہے. یہ اجازت دیا، حضور نے معاف کر دیا ان لوگوں کو. بھائی صاحب کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. حضور نے فرمایا یہ ایمان لانے کے بعد ایسے پاک ہوگا جیسے آج ان کی ماؤں نے ان کو، جس کو اللہ رسول معاف کر دے، یہ آج کا پاکھنڈی ان کی برائی کرے تو بتائیے یہ اللہ ہے یا رسول ہے؟ کون ہے یہ کون سا دعویٰ لے کے بیٹھا ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ آج لوگ گالیاں بک رہے تھے نا، ابو سفیان کو گالیاں بکتے ہیں، حضرت ہندا کو گالیاں بکتے ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں جگر خواری، جگر خور، اس طرح کے لفظوں سے توہین کرتے ہیں. ارے بھائی جب یہ ایمان لائے، اگر یہ قابل معافی نہ ہوتے تو نہ نبی معاف کرتے نہ خدا معاف کرتا. اور اگر حضور اپنے رحمت للعالمین ہونے کی انداز میں اس کی وجہ سے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دیتا ہوں، اگر معاف بھی کر دیتے اور خدا کو معاف کرنا منظور نہ ہوتا تو وہی آتی اور وہی آتی ہے محبوب، نہ ان کا ایمان ہم نے قبول کیا نہ ان کی توبہ ہم نے قبول کی. وہی یہ نہیں آئی ہے، بلکہ وہی کیا آئی ہے کہ ہم نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ ہم نے ان سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ اب بھلا ہی کریں گے اللہ تعالیٰ. تو خدا جن سے بھلائی کا وعدہ کر رہا ہے، اور آج اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب وہ تو فلاں ایسا فلاں ایسا، تو کیا یہ خدا ہے یا رسول ہے؟ کون ہے یہ؟ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے صاحب؟ یاد رکھیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جو صحابی جس کو رسول نے قبول کر لیا کسی کی اوقات نہیں کہ اس کو رد کر، اور جس کو رسول نے رد کر دیا کسی کی اوقات نہیں کہ اس کو قبول کر. رد اور قبول کا اختیار سوا اللہ رسول کے کسی کو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ اب بہرحال یہ حضرت وحشی تھے، بعد میں ایمان لائے، درگزر ہو گیا. یہ مسلمہ کذاب کے مارکے میں شریک ہے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ. پہلے دن حملہ ہوا تو اس کا بہت بڑا قلعہ تھا، پہاڑ کے ٹیلے پہ قلعہ تھا اس کا، مسلمہ کا. نتیجہ یہ ہوتا صحابہ جاتے تیر مارتے قلعے کی طرف، تو ان کے تیر وہ اوپر تک پہنچتے ہی. اور جب وہ لوگ تیر مارتے تو بڑی تیزی سے آتے اور صحابہ شہید ہوتے. نتیجہ یہ ہوا کہ روزانہ یہ فوج جاتی اور بڑا شدید نقصان ہوتا. 3-4 دن تک، کئی دن تک یہی معاملہ چلا، اور اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ. اس جنگ کا نام کیا تھا؟ اور یہی وہ جنگ تھی جس میں تقریباً 40 حفاظ کرام شہید ہو گئے. اور جب 40 حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو اصرار کیا کہ بار بار خبریں آ رہی ہے کہ آج 2 حافظ شہید ہوئے، 3 حافظ شہید ہوئے. ہاں حفاظ شہید ہوتے جا رہے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، جن کے سینوں میں قرآن ہے. اور اگر یہی حال رہا، یہ حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو دنیا سے کہیں قرآن نہ اٹھ جائے، قرآن ختم نہ ہو جائے. تو اے ابو بکر آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دے؟ حضرت عمر کے اصرار کرنے کے بعد قرآن جمع کیا گیا.
یہی غزوہ یمامہ کے بعد. تو یہ ابو بکر کا امت پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اور قرآن کے بارے میں علماء کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات میں سب سے افضل ترین معجزہ قرآن عظیم ہے. تو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے معجزے کو قیامت تک باقی رکھنے کا کریڈٹ حضرت ابو بکر صدیق کو ہے. اس معجزے کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا. تو حضرت وہ خیر ایک تفصیلات ہے کہ قرآن کس طرح سے جمع ہوا. یہی وہ غزوہ یمامہ, جنگ یمامہ, غزوہ نہیں جنگ یمامہ. اب ایک دن یہ ہوا کہ بار بار صحابہ کو نقصان ہو رہا ہے, تو حضرت وحشی نے کیا کیا, تقریباً 30 یا 35 اپنے ساتھیوں کو لیا اور انہوں نے کہا آؤ موت کی بیعت کرتے ہیں. اور یہ موت کی بیعت کیا ہوتی تھی معلوم ہے؟ جب صحابہ ضد پر آ جاتے تھے نا, یہ صحابہ ہوا کرتے تھے بھائی ایسے جواب مرد. انہوں نے کہا موت کی بیعت یہ ہے کہ اب حملہ کریں گے, یا تو فتح کر کے آئیں گے یا مر جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. اس کو کہتے تھے موت کی بیعت. یعنی قسم کھا لیتے تھے کہ بس اب حملہ کرنے جا رہے ہیں, واپس لوٹ کر یا تو فتح یا شہادت. ان کے 35-40 صحابہ نے, ساتھیوں نے ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور یہ پہاڑ کے ٹیلوں پہ چڑھے اور پتھروں کی آڑوں میں سے قلعے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ قلعے میں کیسے گھس سکتے ہیں, کیسے داخل ہو سکتے ہیں, اندازہ لگا رہے ہیں. اور ادھر سے وہ قلعے کا دروازہ بند ہے, قلعے کے دروازے میں ایک سوراخ ہے, سوراخ میں سے ایک آنکھ جھانک رہی ہے, جائزہ لے رہی ہے کہ لشکر اسلام کس ترتیب سے ہے, کہاں ہے, کہاں کہاں ٹولیاں ہیں, کہاں کہاں یہ بچھے ہوئے ہیں. وہ ایک آنکھ جائزہ لے رہی ہے. حضرت وحشی کی نگاہ بڑی تیز تھی. اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں دیکھو قلعے کا دروازے میں ایک سوراخ دیکھ رہے, وہاں سے ایک آنکھ نظر آ رہی ہے, صرف آنکھ نظر آ رہی ہے. ساتھیوں نے کہا ہمیں تو نہیں دکھ رہی ہے. ارے مجھے دکھ رہی ہے, آنکھ ہے, کوئی جھانک رہا ہے وہاں سے, ہوگا کوئی سپاہی جو جھانک رہا ہے. تو وحشی کیا کہتے ہیں حضرت وحشی, خدا کی قسم اس آنکھ کو دیکھ کے میں اندازہ لگا رہا ہوں یہ کسی مکار کی آنکھ ہے. آنکھوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا رہا ہوں. اور ہو نہ ہو اس پورے لشکر میں مسلمہ سے بڑا کوئی مکار اور قذاب نہیں جو اسی کی آنکھ معلوم ہوتی ہے. بس نیزہ لیا انہوں نے اور نشانہ لگایا اور چور مارا. نیزہ سن سناتے ہوئے گیا اور سوراخ میں آنکھ میں گھسا کھوپڑی کے پاس. جیسی گرا لشکر میں شور ہوا مسلمہ مارا گیا. مسلمہ ہی تھا. بس ان پہ بدحواسی اور جیسی شور ہوا مسلمہ مارا گیا, نبی صاحب چلے گئے, کتے کی موت مر گئے. شور ہوا ادھر مسلمانوں کے لشکر تک وہ آوازیں آئی, انہوں نے نعرے تکبیر بلند کیا. خالد بن ولید کو پتا چلا کہ بھائی نعرہ لگا یعنی ایک ٹولی ہے جس نے حملہ بول دیا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان کی مدد کرو, کچھ لوگ ہیں جو قلعے پہ ٹوٹ پڑے ہیں, بس یہی موقع ہے, اب فتح قریب ہے. اور اس کے بعد جو حملہ ہوا اور اس کے بعد جو نعرہ لگایا جاتا تھا وہاں بھی آپ کو ہی نہیں بتائیں گا. اس کو ابن کثیر نے, جو ان کا سب سے معتبر علامہ ہے, البدایہ والنہایہ میں لکھا خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور نعرہ بلند کیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ ابن کثیر کے الفاظ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان دنوں شعار اسلام تھا, اسلام کا شعار تھا نعرہ یا محمد یا محمد یا محمد. یہ تھا وہ نعرہ جس کو آج ہم یا محمد کی جگہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ. اور ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ یہ من شعارہم یومئذ یا محمد. ان دنوں مسلمانوں کا مروجہ نعرہ کیا تھا؟ یا محمد. جب وہ بڑا سخت مرحلہ آ جاتا تو کہتے یا محمد. معنی کیا ہوتے اس کے سننے میں آپ کو کتنا چھوٹا سا لگا, یا محمد. اس پہ جو ہا ہے وہ استعانت کے لیے اور یا جو ہے حرف ندا ہے. اب اس کا مطلب ہوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری. یہ آقا سے مدد لے رہے ہیں, آقا کا کرنٹ اور آقا کا فیض پہنچ رہا ہے, بازو میں وہ طاقت. اور جو حملہ کیا قلعے کا دروازہ توڑ کے فوج داخل ہوئی اور جو قتل و غارت شروع ہوئی, انہوں نے صاحب اپنے ہتھیار رکھے, امان چلانے لگے اور جتنے مارے گئے تو مورخین نے جو شمار کیا, اپنے کثیر نے تاریخ تبری میں ابن جریر نے باقاعدہ لکھا کہ 40,000 کا لشکر تھا, اس میں سے کل 21,000 ان کے لوگ مارے گئے. 13,000 معاف کیجیے گا, 13,000 مسلمہ کے مارے گئے اور 1,200 صرف صحابہ کرام شہید ہوئے. اب باقی جتنے تھے انہوں نے ہتھیار رکھ دیے
اور ہتھیار رکھنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی امان. اس طرح مسلمہ کا جو ہے خاتمہ ہوا. اور جہاں تک بھی شجاع بنت حارث کی بات ہے، اس کو گرفتار کیا گیا. اس کے بارے میں 2 روایتیں آئی، راویوں میں بڑا کشمکش ہے اس کو لے کے. بعد نے کہا کہ اس نے توبہ کی، دوبارہ کلمہ پڑھا، اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے پھر وہ کسی ویران جگہ پہ جا کے بس گئی. تو اس کا کیا ہوا اس کی کوئی خبر نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی اس نے توبہ نہیں کی، اس کو بھی قتل کیا گیا اور اسی میں ماری گئی. تو بہرحال جب بھی اس طرح کے حالات آئے کہ اگر نبوت کا کوئی جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا تو ہمارے صحابہ اکرام نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ختم نبوت کا کیا نعرہ ہے، تحفظ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے. کیا ہے بھائی؟ تاریخ پڑھو آپ کہ 1200 صحابہ اکرام کا جنگ یمامہ میں شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے ہمارے اسلام کا کہ اس کے لیے پہلے 1200 صحابہ اکرام نے قربانی دی، اور اس کے بعد بھی ہر زمانے میں جب بھی کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار اٹھا، ہمارے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دے کے ختم نبوت کا تحفظ کیا. اور جب غلط کوئی خلافت کا دعوے دار کھڑا ہوا